میدان عرفات اور مزدلفہ میں دعائیں کرنے کے بعد جیسے ہی حجاج جمرات کی طرف جاتے ہیں، رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو بظاہر تو ہاتھوں میں کنکریاں لیے ہوتی ہیں، پتھر لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر تمام حجاج وہ جو 3 شیاطین ہیں جو ستون بنے ہوئے ہیں ان کو پتھر مارتے ہیں۔ اب وہ پتھر مارتے ہوئے بھی یہ احساس اگر ہمارے اندر ہو اور یہ معلومات ہمارے پاس ہوں تو یقیناً یہ عمل کرتے ہوئے اس کی لذت اور اس کا احساس بالکل اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 3 بار یہ خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں، جب آپ کو حکم ہوا اور جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس فرمانبرداری کا ثبوت دیا وہ اپنی مثال آپ ہے، اور وہ یقیناً ایک ماں کی تربیت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے والد گرامی، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ اس کو کر دیجئے، اور آپ اس کو کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور قرآن مجید کا متن یہ تمام معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے۔ یہ ایسا موقع ہے کہ جس میں ہمیں ایک ماں کی تربیت، ایک بیٹے کا اپنے باپ کے آگے سر جھکانا، اپنے باپ کی فرما برداری کرنا، یہ سب مضامین ہمیں پوری زندگی کا، والدین کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ اور ایک پورا اسوہ ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرما برداری کا وہ ثبوت دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کا وہ عمل شروع کیا، اور آپ اس سے پہلے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اس طرف لے جا رہے تھے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ راستے میں جب شیطان نے وہ جہاں پر جمرات کے ستون بنے ہوئے ہیں وہاں پر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کیسے کوشش کی، اور وہ مختلف شکلوں میں نمودار ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ کے باپ آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور آپ نے اس شیطان نے اپنی چالیں چلنے کی کوشش کی۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ وہ شیطان، آپ کا یہ عمل اس چیز کا ثبوت دیتا ہے کہ شیطان بہکا نہیں سکتا۔ اگر ماں کی تربیت ہو آپ کی شخصیت میں تو کبھی بھی شیطان آپ کو کمزور نہیں کر سکتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی تابعداری، اپنی ماں کی تربیت کا ثبوت دیتے ہوئے کس طرح سے شیطان کی چال کو آپ نے کیسے نپٹا، اور کس طرح سے آپ نے اس کو شکست دی، اور کس طرح سے آپ اپنے باپ کی حکم پر فرما برداری اور لبیک کہتے ہوئے آپ لیٹ گئے۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے ہماری عملی زندگی کے لیے۔ عبادت اپنی جگہ پر، حج کا یہ مرحلہ بہت مختلف ہے، اور تقریباً آخری مرحلے میں حجاج داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے کہ وہ نہا دھو کر، صفائی ستھرائی کر کے، بال کٹوا کے، لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، پھر اس کے بعد وہ بیت اللہ شریف کی طرف جاتے ہیں، طواف زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ آخری مرحلہ اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ اپنی عملی زندگی میں شیطان کے حربوں، شیطان کے حملوں اور شیطان کی چالوں سے کیسے بچنا ہے، کیسے محفوظ رہنا ہے، اور کس طرح سے اپنے دین کو بچا کر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔